کو نماز کے بارے میں جب بتاؤ گے نا 5 نمازیں فرض ہیں، لوگ لاجک نہیں پوچھتے، کہتے ہیں ہاں بھائی ہر مذہب میں نماز ہوتی ہے، عبادت ہوتی ہے، تو اسلام میں بھی ہے، 5 کیوں ہے بھائی؟ اللہ کا حکم ہے 5 ہے، چپ ہو جائیں گے لوگ۔ سود کا بولو حرام ہے نا، ایک دم مرچیں لگیں گی، کیوں؟ تو ساری دنیا ہی سود پہ چل رہی ہے، یہ تو سب کی تنخواہیں سود پہ جا رہی ہیں بھائی، یہ کون سا حرام؟ بھائی وہ پھر غامدی صاحب کے فتوے تو آپ کو پتا ہے، وہ بیٹھے ہوئے ہیں ہر چیز کو حلال کرنے کے لیے، ایکچولی وہ والا سود ہی نہیں ہے، وہ والا سود تو کچھ اور تھا، قسطوں پہ اگر آپ پینلٹی لگا کے اضافی رقم لیتے ہیں تو وہ سود نہیں ہے، ایکچولی کر کے بڑا ہی غرق کر۔ سود آپ کی نظر میں ہے کیا؟ جو سود قرآن مجید میں بیان ہوا، سود کی تعریف آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اور سود کے بارے میں جو حرمت ہے قرآن میں، اس میں کوئی آپ کے ہاں اختلاف پایا جاتا ہے یا آپ وہی بات کہتے ہیں جو باقی علماء کہتے ہیں؟ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سود کی تعریف کی جائے تو یہ چیز تو اصطلاحات کے بارے میں ہوتی ہے۔ قرآن مجید نے اس کے لیے ربا کا لفظ استعمال کیا ہے، آپ بار بار اردو زبان میں اس کے لیے سود کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، یہ بالکل درست ہے۔ یعنی جس چیز کو اردو زبان میں آپ سود کہتے ہیں اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، جس کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں اسی کو اردو میں سود کہتے ہیں۔ تو اس لیے یہ عربی زبان کا ایک عام لفظ ہے جیسے اردو زبان کا ایک عام لفظ ہے۔ اس کے لیے لغت کی مراجعت کی جاتی ہے، تعریف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایک عام لفظ استعمال کیا قرآن مجید نے، آپ کہتے ہیں چوری بری بات ہے، آپ کہتے ہیں غبن بری بات ہے، آپ کہتے ہیں ملاوٹ بری بات ہے، آپ کہتے ہیں کم تولنا بری بات ہے۔ یہ ساری چیزیں کسی تعریف کا تقاضا نہیں کرتی۔ اس کے لیے جو الفاظ بھی استعمال کیے جائیں گے وہ عربی زبان کے ہوں گے تو عرب سمجھتے ہوں گے، اردو زبان کے ہوں گے تو اردو جاننے والے سمجھتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں جن لوگوں نے قرآن مجید کے ترجمے کیے ہیں، کیا انہوں نے کوئی متعین تعریف کر کے اور لفظ ایجاد کیا ہے؟ انہوں نے اس کے ترجمے میں وہی لفظ رکھ دیا ہے جو ہمارے ہاں اردو زبان میں بر صغیر میں اس کے لیے مستعمل ہے۔ چنانچہ شاہ عبد القادر کا ترجمہ اولین ترجموں میں شمار ہوتا ہے، آپ کے پاس اگر ہو تو خود نکال کے پڑھ لیجئے۔ اس میں سود ربا کے نیچے اسی طرح لکھا ہوا ہے جس طرح عربی زبان کے کسی لفظ کے نیچے آپ ترجمے کے طور پر کوئی لفظ لکھ دیتے ہیں۔ میں آپ کے سامنے باقی کچھ لوگوں کے تراجم بھی رکھ دیتا ہوں۔ یہ میرے سامنے اس وقت مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی کی تفسیر تفہیم القرآن ہے۔ سورہ بقرہ میں جہاں یہ آیات زیر بحث آئی ہیں اس کا ترجمہ کر رہے ہیں، اور آیت کیا ہے؟ الذین یاکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس۔ ترجمہ کیا ہے؟ مگر جو لوگ سود کھاتے ہیں ان کا حال اس شخص کا سا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر باولا کر دیا ہو۔ اچھا، تو یہاں لفظ ربا استعمال ہوا۔ مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ سود کھاتے ہیں، الذین یاکلون الربا، کسی تعریف کی ضرورت نہیں محسوس کی۔ نیچے جو نوٹ لکھا ہے وہ بھی سن لیجئے۔ وہ لکھتے ہیں اصل میں لفظ ربا استعمال ہوا ہے جس کے معنی عربی میں زیادتی اور اضافے کے ہیں۔ اصطلاحاً اہل عرب اس لفظ کو اس زائد رقم کے لیے استعمال کرتے تھے جو ایک قرض خواہ اپنے قرض دار سے ایک طے شدہ شرح کے مطابق اصل کے علاوہ وصول کرتا ہے۔ آگے کیا ہے؟ لکھتے ہیں اسی کو ہماری زبان میں سود کہتے ہیں۔ اچھا، یعنی جس کو ہمارے ہاں سود کہا جاتا ہے اسے عربی زبان میں ربا کہا جاتا ہے۔ یہی صورتحال آپ یہ دیکھیے کہ دوسرے مترجمین کی ہے۔ آپ ایک ایک ترجمہ نکالتے چلے جائیے، پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ نکال لیجئے، آپ کسی اور صاحب علم کا ترجمہ نکال لیجئے، وہ جب اس کو اردو زبان کے قارئین کے سامنے رکھیں گے تو ربا کے لفظ کے نیچے سود کا لفظ لکھ دیں گے۔ ٹھیک، یہ بالکل ایسے ہی ہے جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ اگر کہیں قرآن مجید میں سارق کا لفظ لکھا ہوا ہے یا زانی کا لفظ لکھا ہوا ہے تو یہ لغت کا مسئلہ ہے، اس کا ترجمہ بتا دیا جائے گا۔ تو عربوں کے ہاں بھی یہ بالکل معروف معلوم چیز تھی۔ سود کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جو اسلام کے زمانے میں ایجاد ہوئی اور اس کا نام رکھنے کی ضرورت تھی یا اس کے لیے کوئی اصطلاح وجود میں لانے کی ضرورت تھی۔ وہ لفظ تھا تو پہلے وجود میں آ چکا تھا، اصطلاح تھی تو پہلے وجود میں آ چکی تھی، اپنا ایک متعین معلوم معروف مفہوم رکھتی تھی، اسی میں اس کو استعمال کیا گیا۔ تو اب یہ دیکھیے کہ ہمارے ہاں سود کا لفظ کس چیز کے لیے استعمال ہوتا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ کیا جائے تو اس کو سود کہتے ہیں۔ اچھا،
میں بھی اس بات سے واقف ہوں، آپ بھی واقف ہیں، عامی بھی واقف ہیں، عارف بھی واقف ہیں کہ زندگی میں جو معاملات پیش آتے ہیں اس میں ایک قرض لینے کا معاملہ بھی ہے۔ میری کوئی ضرورت ہے، میں کوئی کاروبار کرنا چاہتا ہوں، میں اپنی بیٹی کو بیاہنا چاہتا ہوں، بچے کو تعلیم دینا چاہتا ہوں، اور مجھے کوئی ایسی چیز لاحق ہو گئی ہے جس کے لیے میرے پاس ضروری سرمایہ نہیں ہے، میں آپ سے مدد کی درخواست کرتا ہوں۔ ٹھیک، دو صورتیں ہو سکتی ہیں، آپ مجھے ویسے ہی دے دیں، آپ کہیں کہ میں یہ آپ کو قرض کے طور پر دے رہا ہوں۔ ٹھیک، تو جب آپ قرض کے طور پر مجھے کوئی چیز دیتے ہیں تو اسلام کی اخلاقیات یہ ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ نہیں کیا جا سکتا۔ اچھا، کیوں نہیں کیا جا سکتا؟ یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے دین میں جن چیزوں کو غیر معمولی اہمیت دی گئی ہے ان میں ایک بہت بڑی چیز انسان کے اخلاقی وجود کی تطہیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مال دولت کے معاملے میں ہم سے یہ مطالبہ کیا ہے کہ تمہاری ضرورتوں سے زیادہ جو کچھ ہے، یعنی حال کی ضرورتیں، مستقبل کی ضرورتیں، ہماری ذاتی ضرورتیں، کاروباری ضرورتیں، ان کے سوا جو کچھ ہمارے پاس ہے وہ معاشرے کا حق ہے۔ اگر کوئی شخص اپنی ضرورت لے کے ہمارے پاس آ جاتا ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم اس کی مدد کریں۔ یہ اخلاقی اصول اللہ کے دین نے سکھایا ہے۔ اتنا حوصلہ نہیں ہے کہ ہم اس کی مدد کرنے کے لیے روپیہ اٹھا کے دے دیں، انفاق کر دیں، اپنی طرف سے صدقہ کر دیں، یہ حوصلہ نہیں ہے، اور ہم کہتے ہیں ہم قرض دے رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ قرض دینا ایک نیکی کا کام ہے، تبرع کا کام ہے، یہ صدقہ ہے، یہ تم اپنی طرف سے خیر کر رہے ہو، اس پر منفعت کا کیا سوال ہے؟ یہ اخلاقی لحاظ سے بڑی کبھی بات ہے، اور یہ دوسرے پر ظلم بن جائے گا۔ وہ تو پہلے ہی اپنی ضرورت لے کے آیا ہے، وہ آپ سے قرض لے گا، جا کے اس کو کہیں خرچ کرے گا، وہ روپیہ فنا ہو جائے گا، وہ چیز استعمال میں آ جائے گی، اس کو دوبارہ پیدا کرنا پڑے گا، اس پر آپ منفعت کا مطالبہ کر رہے ہیں، تو اس کو ممنوع قرار دے دیا گیا۔ یہ اس کے پیچھے حکمت ہے اور یہ اس کی نوعیت ہے۔ تو جہاں کہیں قرض کا معاملہ ہوگا وہاں اسلام آپ سے یہ چاہے گا کہ اس پر آپ کسی منفعت، کسی نفع کا تقاضا نہیں کر سکتے۔ یہ سادہ بات ہے، اسی کو اردو زبان میں سود کہتے ہیں، اسی کو عربی زبان میں ربا کہتے ہیں، اور یہی وہ چیز ہے کہ جو ہمارے علماء بھی بیان کرتے ہیں۔ میں نے آپ سے ابھی عرض کیا کہ آپ پیر کرم شاہ صاحب الازہری کا ترجمہ دیکھ لیجئے، آپ ابوالکلام آزاد کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ مولانا شبیر احمد عثمانی صاحب کا ترجمہ اٹھا لیجئے، آپ جس طرح میں نے آپ سے عرض کیا مولانا سید ابواللہ صاحب مودودی کا ترجمہ اٹھا لیجئے، کیا وہ ربا کے لفظ کے نیچے کسی اور چیز کا آپ سے تعارف کرا رہے ہیں؟ یہی کہہ رہے ہیں کہ سود مت کھاؤ، سود کھانا ممنوع ہے۔ اور سود کا لفظ کیوں استعمال کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ اردو زبان کے قارئین یہ جانتے ہیں کہ سود کیا چیز ہے۔ میں جب کسی کے بارے میں یہ کہتا ہوں کہ فلاں آدمی سود لیتا ہے یا سود کھاتا ہے، تو اس دنیا میں ہر شخص جو اردو زبان کو جانتا ہے وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، میں کس معاملے کا ذکر کر رہا ہوں۔ تو اس لیے وہی بات ہے جو ہمارے ہاں بعض اہل علم نے بھی کہی ہے کہ کلو قرض جر نفع فہو ربا، یعنی جب قرض کا کوئی معاملہ آپ کریں گے اور اس میں آپ نفع چاہیں گے تو یہ ربا ہوگا۔ اس کو اسلام میں ممنوع کر دیا گیا ہے۔ ممنوع کرنے کی وجہ میں نے آپ کو بتا دی۔ اگر آپ بالکل فقہی نقطہ نظر سے دیکھیں تو یہ قرآن مجید کے اس حکم کا امتداد ہے جس میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، غلط طریقوں سے کسی کا مال نہ لو، یعنی صحیح طریقہ ہونا چاہیے۔ کسی کا مال لینا ہے تو تجارت کرو، بیع و شراء کرو، وہ نیکی اور خیر کے کام جو تمہیں اپنے طور پر کرنے چاہیے ان کو کاروبار نہ بناؤ۔ یہ اصولی بات۔ تو اس اصولی بات کو سامنے رکھ کر اب اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے معاملے میں یہ حکم دیا ہے جس سے متعلق اشتباہ پیدا ہو سکتا تھا۔ میں اس سے پہلے بھی کئی مرتبہ یہ عرض کر چکا ہوں کہ بارہا ایسا ہوتا ہے کہ چیزیں بالکل واضح ہوتی ہیں، بالکل متعین ہوتی ہیں، میں بھی اس کو جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں، وہ عالمگیر صداقت کی صورت میں دنیا بھر میں جانی پہچانی ہوتی ہیں۔ بعض جگہوں پر اشتباہ پیدا ہو جاتا ہے، وہاں اللہ تعالیٰ اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے فتویٰ دیتے ہیں، اپنا حکم بیان کرتے ہیں۔ یہ ربا کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے، کیونکہ اس میں میں اپنا روپیہ آپ کے استعمال میں دے رہا ہوں، اور عام طور پر جو چیزیں دوسروں کو ادھار دی جاتی ہیں یا استعمال کے لیے دی جاتی ہیں ان کا معاوضہ لیا جاتا ہے۔ میں نے ایک گھر آپ کو دیا استعمال کرنے کے لیے، میں نے گاڑی دی، میں نے اپنی سائیکل دی، میں اگر اس پر آپ سے کسی کرائے کا مطالبہ کرتا ہوں تو کوئی اس کے اوپر کان کھڑے نہیں کرتا۔ پھر یہ روپیہ دیا گیا، روپیہ بھی تو استعمال کرنے کی چیز ہے،
آٹا دے دیا گیا آپ کو، کھجوریں دے دی گئی کھانے کے لیے، یہ بھی تو استعمال کی چیزیں ہیں، ان پر اگر مطالبہ کیا جائے تو یہ کیا جائز ہوگا؟ یہ وہ اشتباہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا فتویٰ دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ ممنوع ہے۔ ممانعت کی وجہ کیا ہے وہ میں نے آپ کو سمجھا دی۔ اس معاملے میں میرے نزدیک جو کچھ قرآن نے کہا ہے وہی میں مانتا ہوں۔ ہمارے علماء جس کو سود کہتے ہیں اور جس پر سود کا اطلاق کرتے ہیں، میں نے آپ کو بتا دیا کہ وہ بالکل وہی چیز ہے جس کے لیے سود کا لفظ میں آپ روزانہ اپنی عام زبان میں سنتے ہیں۔ ورنہ اگر یہ کوئی ایسی مختلف چیز ہوتی تو اس کے بارے میں تصریحات کی جاتی، ترجمے میں اس کا اضافہ کیا جاتا، نیچے بتایا جاتا۔ اطلاق کے مسائل بالکل الگ ہیں۔ بطور اصول جو بات طے ہے وہ یہ ہے کہ سود ممنوع ہے، اللہ نے اس کو ممنوع قرار دیا ہے، یہ حرام ہے، اس کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ سود کیا ہے؟ قرض پر منفعت کا مطالبہ۔ یہی میری رائے ہے، اسی کو میں نے بیان کیا ہے، اس میں مجھے کوئی اختلاف نہیں۔ ٹھیک ہے، ہم سب آگے بڑھتے ہیں۔ یہ اصولی بات تو آپ نے بڑی وضاحت سے ماشاءاللہ بتا دی کہ سود کسے کہتے ہیں، ہمارے ہاں بالکل معروف چیز ہے۔ علماء کا آپ نے حوالہ بھی دیا کہ وہ خود سود کو کیسے ڈیفائن کر رہے ہیں، اردو زبان میں سود، عربی میں ربا اور قرض پر منفعت ہے۔ ایک بات مجھے بتائیے گا کہ آپ نے بہت ساری جگہوں پہ گفتگو کی ہے، لوگ آپ سے سوال پوچھتے ہیں تو آپ سود کے بارے میں سمجھاتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھیں بعض چیزیں ہوتی ہیں کنزیومیبل اور بعض جو ہیں وہ نان کنزیومیبل، استعمالی اور استہلاکی، تو سود ہمیشہ کنزیومیبل میں ہوتا ہے۔ تو اب یہ جو آگے کی بات ہے، مثلا یہاں تک تو بات آپ نے کہا میرے نزدیک بھی ہوئی ہے، علماء کے نزدیک بھی ہوئی ہے کہ قرض پہ منفعت، لیکن یہ کنزیومیبل اور نان کنزیومیبل یہ تقسیم تو پھر کیا مطلب آپ نے آگے سے شامل کی، کیسے اس میں پیدا ہوئی؟ میں کیوں شامل کروں گا؟ آپ مجھے بتا دیجئے کہ آپ سود کس کو کہتے ہیں؟ آپ روز مکان کرائے پہ لیتے ہیں، آپ گاڑیاں کرائے پہ لیتے ہیں، آپ جہازوں میں سفر کرتے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں، آپ ٹرین میں سفر کرتے ہیں، کرایہ ادا کرتے ہیں، بہت سی کرائے پر لے کر چیزیں آپ روزانہ استعمال میں لا رہے ہوتے ہیں۔ کبھی آپ نے کہا کہ یہ میں سود دے رہا ہوں؟ نہیں۔ اور کبھی لینے والوں کے بارے میں کہا ہے کہ وہ سود کھا رہے ہیں؟ نہیں۔ کیوں نہیں کہتے؟ اس لیے کہ وہ استعمال کی چیزیں ہیں۔ لوگوں کو یہ بتایا گیا ہے کہ آپ یہ دیکھیں قرض کیا ہوتا ہے اور استعمال کا کرایہ کیا چیز ہوتی ہے۔ اچھا، وہی اشتباہ جو عام طور پر پیدا ہوتا ہے۔ میرا جو مضمون ہے مقامات میں، میری کتاب میں، اس کی ابتدا میں نے یہاں سے کی ہے کہ یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اس میں فتویٰ دینا پڑا۔ ٹھیک، یعنی یہ کہنے کے لیے کہ چوری حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ جھوٹ حرام ہے، یہ کہنے کے لیے کہ غبن حرام ہے، اللہ تعالیٰ کو کوئی بات بیان نہیں کرنا پڑی۔ کیوں کہنا پڑا؟ اس لیے کہ اس میں معاملے کا اشتباہ پیدا ہوتا ہے۔ ٹھیک، چونکہ اس کو اللہ پروردگار عالم نے حرام قرار دیا ہے تو اس وجہ سے یہ وضاحت کرنے کی ضرورت ہے کہ وہ کیا فرق واقع ہو گیا ہے۔ میں اگر آپ سے ایک چیز استعمال کے لیے لیتا ہوں اور میں آپ کو اس کا کرایہ دیتا ہوں، روز ہم کرائے کے مکان تبدیل کر رہے ہوتے ہیں، نیا کرایہ دے رہے ہوتے ہیں، گاڑیاں کرائے پر لے رہے ہوتے ہیں، سفر کے لیے نکلتے ہیں تو بہت سی چیزوں کا کرایہ دیتے ہیں اور کرائے پر دے کر ان کو استعمال کرتے ہیں۔ وہاں پر بھی ایک چیز تھی، میری ملکیت تھی، میں نے آپ کے استعمال میں دے دی، میں اس کا کرایہ لے رہا ہوں، آپ کے ماتھے پر کوئی شکن نہیں پڑتی۔ لیکن جیسے ہی آپ 10 روپے مجھ سے لیتے ہیں، جیسے ہی آپ کوئی ایسی چیز مجھ سے لیتے ہیں کہ جو آپ استعمال کریں گے تو فنا ہو جائے گی، اپنا وجود کھو بیٹھے گی، تو فوراً آپ کی زبین پر شکن پڑتی ہے کہ اس پر منفعت کا مطالبہ کیوں کیا جا رہا ہے۔ تو سود ہوتا ہی یہ ہے کہ آپ قرض پر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ٹھیک 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 ٹھیک۔ قرض بالکل اور چیز ہے اور چیزوں کو کرائے پر دے کر ان کا کرایہ لینا یہ بالکل اور چیز ہے۔ یعنی جس طرح بیع و شراء میں آپ ایک چیز بازار سے لاتے ہیں، آپ لا کر اس کو بیچتے ہیں، اس پر بھی منفعت لیتے ہیں نا، لیکن وہ قرض نہیں ہے، وہ بیع و شراء کا معاملہ ہوا ہے، خرید و فروخت کا معاملہ ہوا ہے۔ اسی طرح آپ ایک چیز لیتے ہیں، وہ آپ کی ملکیت ہے، آپ اس کو کرائے پر اٹھا دیتے ہیں، وہ مکان بھی ہو سکتا ہے، وہ گاڑی بھی ہو سکتی ہے، وہ سائیکل بھی ہو سکتی ہے۔ استعمال کی چیزوں کا کرایہ لینا دینا یہ ہمارے ہاں پوری معاشرت اور تمدن میں ہر جگہ جاری ہے۔ اس کے اوپر کوئی حرف رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے؟ یہ سارے معاملات جتنے ہیں ان کو آپ کیا کہتے ہیں پھر؟ یہی کہیں گے نا کہ میں نے مکان کرائے پر دیا ہوا ہے۔ آپ یہ کہتے ہیں میں نے مکان قرض دیا ہوا ہے؟ نہیں۔ تو قرض کا لفظ، دین کا لفظ جب بولا جاتا ہے تو وہ حقیقت میں اس معاملے کے لیے بولا جاتا ہے کہ آپ کوئی فنا ہونے والی چیز استعمال کے لیے دوسرے کو دے دیتے ہیں، وہ چیز واپس نہیں لی جاتی، ہمیشہ اس کا آپ معاوضہ واپس لیتے ہیں۔
یعنی تم نے استعمال کیا، وہ چیز بھی مجھے دو، اس کی قیمت بھی دو، اور اس کے ساتھ کچھ زائد بھی ادا کرو۔ تو قرض کے معاملے اور کرائے کے معاملے، قرض کے معاملے اور بیع و شراء کے معاملے کو الگ الگ سمجھا جائے گا نا۔ یعنی نفع تو میں نے آپ کو کوئی چیز بیچ کر بھی لیا، اور میں نے آپ کو کوئی چیز کرائے پر دی استعمال کرنے کے لیے، اس میں بھی کچھ روپے آپ سے لیے، ہر مہینے لیے، ہر گھنٹے کے لیے، اور کچھ روپیہ آپ کو دیا اور اس پر کچھ نفع کا مطالبہ کر دیا۔ کیا فرق ہے ان میں؟ تو یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے لوگوں کو بتایا ہے کہ سود کا تعلق قرض سے ہوتا ہے، اور قرض ہمیشہ ان چیزوں میں لین دین کو کہتے ہیں جو اپنا وجود فنا کر دیتی ہیں۔ استعمال کی چیزوں کے لیے نہ قرض کا لفظ استعمال ہوتا ہے، نہ اس کا کوئی معاوضہ، استعمال کا معاوضہ لینے پر آپ لفظ سود بولتے ہیں، وہاں کرائے کا لفظ بولا جاتا ہے۔ یہ الفاظ الگ الگ کیوں بولے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ان کی نوعیت بالکل الگ ہے، ان کی حیثیت بالکل الگ ہے۔ ان کو آپ خلط ملط کیسے کر سکتے ہیں؟ بیع و شراء پر نفع بالکل جائز ہوگا، کرایہ اگر آپ کسی چیز کا لیں گے تو بالکل جائز ہوگا۔ مجھے یہ بتا دیجئے دونوں میں فرق کیا ہے؟ یعنی میں نے ایک گھر، ایک سائیکل، ایک گاڑی آپ کو استعمال کے لیے دی ہے، میں نے 10,000 روپے اپنی جیب سے نکالے اور وہ استعمال کے لیے دے دیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایک چیز کو جائز رکھا اور دوسری کو ناجائز قرار دے دیا۔ تو اب لوگوں کو یہ فرق سمجھانا پڑے گا نا، کیا وجہ ہے؟ فنا ہو جاتی ہے، وہ فنا ہو جاتی ہے، اور جب فنا ہو جاتی ہے تو آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جس دن آپ چاہیں مجھے وہ چیز اٹھا کے واپس کر دیں۔ آپ کو محنت کر کے دوبارہ کمانا ہوگا، اس سے وہ چیز خریدنی ہوگی، یا مجھے وہ روپیہ لوٹانا ہوگا۔ تو اس طرح گویا مجھے وہ چیز بھی آپ کو لوٹانا پڑتی ہے، خواہ وہ روپے کی صورت میں لوٹائیں، اور مجھے آپ کو نفع بھی اس پر دینا پڑتا ہے۔ یہ وہ چیز ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ظلم ہے، یہ دوسروں کا مال باطل طریقے سے کھانا ہے۔ اور میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس کو ہی سود کہا جاتا ہے۔ یعنی یوں بھی نہیں ہے کہ یہ ایک معاملہ نیا پیش آ گیا، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کے لیے ایک اصطلاح وضع کرنی پڑی، اب بتانا پڑا کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے۔ جب سے دنیا بنی ہے یہ معاملہ موجود ہے، قدیم ترین تمدن میں آپ کو یہ معاملہ ملے گا۔ یعنی لوگ چیزیں کرائے پر بھی اٹھاتے رہے ہیں، لوگ چیزیں بیچتے بھی رہے ہیں، بازاروں میں نفع بھی کماتے رہے ہیں، اور وہ قرض بھی دیتے رہے ہیں، انفاق بھی کرتے ہیں، قرض بھی دیتے ہیں۔ جب آپ قرض دیں گے تو اس میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کرایہ جائز ہے، کسی چیز کے استعمال کا معاوضہ اس طرح لینا جائز ہے، تو یہ روپے کے استعمال کا معاوضہ لینا یہ کیسے ناجائز ہو گیا؟ ٹھیک، بالکل ٹھیک۔ یہ فرق سمجھانے کے لیے میں نے یہ بتایا ہے کہ قرض ہوتا ہی ان چیزوں میں ہے، قرض کا لفظ بولا ہی نہیں جاتا۔ آپ اردو میں بھی نہیں بولتے، آپ عربی میں بھی نہیں بولتے، اب دنیا کی کسی زبان میں بھی نہیں بولتے۔ یعنی جس وقت آپ کوئی چیز استعمال کے لیے دیتے ہیں یا بیچتے ہیں تو اس کے لیے زبان میں الگ الفاظ ہیں۔ یہ تعبیریں الگ الگ کیوں اختیار کی گئی ہیں؟ اس لیے کہ نوعیت معاملہ میں فرق ہے۔ تو اس کو عام لوگوں کو سمجھانے کے لیے میں نے یہ بات کہی ہے، کوئی نئی بات نہیں۔ یعنی ایک واقعہ ہو رہا ہے، آپ یہ لفظ بول رہے تھے، آپ قرض کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، کرائے کا لفظ ایک اور معاملے کے لیے بول رہے تھے، بیع و شراء یا خرید و فروخت کے الفاظ کسی اور معاملے کے لیے بول رہے تھے۔ میں نے یہ بتایا ہے کہ یہ الگ الگ کیوں بول رہے ہیں آپ؟ اس لیے کہ ان معاملات میں ایک جوہری فرق ہے، وہ فرق یہ ہے، اس کے سوا کچھ نہیں ہے، کوئی نئی بات نہیں کہی میں نے۔ چنانچہ آپ مفتی محمد شفیع صاحب کا رسالہ دیکھیے جو انہوں نے سود پر لکھا ہے، اس میں بیان یہی بات انہوں نے بیان کی ہے کہ وہ چیزیں جو فنا ہو جاتی ہیں ان پر آپ اگر منفعت کا مطالبہ کرتے ہیں تو یہ چیز اسلام میں ممنوع قرار دی گئی ہے۔ اس کا فلسفہ کیا ہے، اس کی حکمت کیا ہے؟ آپ یہ دیکھیے کہ ہمارا پروردگار اخلاقی لحاظ سے ہمیں کتنا پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہے۔ یہ بتا دیا گیا ہے کہ قرض کا معاملہ تبرع کا معاملہ ہے، نیکی کا معاملہ ہے، خیر کا معاملہ ہے۔ نیکی اور خیر پر نفع کا مطالبہ دنیا میں نہیں کیا کرتے، اللہ سے مطالبہ کرتے ہیں۔ جب ایک بھائی میرے پاس آیا ہے تو اسلام کی اخلاقیات کا تقاضا تو یہ تھا کہ میرے پاس اگر زائد موجود ہے جس کو علف کہا ہے قرآن مجید نے تو میں وہ دے دوں آپ کو، وہ آپ کا حق تھا۔ اللہ نے وہ نعمت مجھے دی تھی تو مجھے اس کو گھر میں نہیں رکھنا تھا، میری ذاتی کاروباری حال مستقبل کی ضرورتوں سے زیادہ تھا، تو اسی لیے تو میں دے رہا ہوں آپ کو۔ تو جب میں آپ کو یہ دے رہا ہوں تو مجھے اس پر کسی نفع کا مطالبہ نہیں کرنا، دے دینا تھا، ویسے ہی دے دینا تھا، اٹھا کے مجھے آپ کی خدمت کر دینی تھی۔ حوصلہ نہیں ہوا تو چلیے میں قرض دے دیتا ہوں، جب آپ کے پاس ہو واپس کر دیجیے گا، یا میں نے کوئی واجب الادا طریقہ اختیار کر لیا، کوئی دستاویز لکھ لی، جیسے کہ آگے قرآن مجید نے بھی بتایا ہے سورہ بقرہ میں کہ اگر کہیں قرض کا معاملہ تو لکھ لیا کرو۔
تو میں نے آپ کو قرض دیا ہے، قرض دیا ہے تو میرا پروردگار یہ کہہ رہا ہے کہ وہ اخلاقیات جو میں نے تمہیں سکھائی ہے، میں تمہیں جب پاکیزہ دیکھنا چاہتا ہوں اس معاملے میں، تو اس تبرع اور نیکی اور خیر کے معاملے کو اس کے ساتھ ملوث نہ کرو، اس پر تم کسی نفع کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے دین میں جو بات کہی گئی ہے، جو قرآن نے بیان کی ہے، یہ میں نے اس کو لوگوں کو سمجھایا ہے، اپنی طرف سے کوئی نیا اضافہ نہیں کر دیا۔